نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، علم دین کے سیکھنے کے بڑی فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو طالب علم دین سے بہت پیار ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی شریف میں جب تشریف لے جاتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو مختلف حصوں میں بیٹھا ہوا دیکھا، تو کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان عبادت کے اندر مصروف ہیں اور کچھ علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان تشریف لے آتے ہیں کہ جو علم دین سیکھ رہے تھے۔ تو الحمدللہ دارالفتاء اہل سنت کے جو سلسلے ہیں تو وہ علم دین سکھانے میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ مدنی چینل کا ہر سلسلہ الحمدللہ علم دین کی بہاروں پر مشتمل ہوتا ہے، اور دارالفتاء اہل سنت بھی ان سلسلوں میں سے ایک نمایاں اہم ترین سلسلہ ہے جس میں شرعی مسائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ سلسلے کا آغاز شروع کرنے سے قبل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دارالفتاء اہل سنت کے اس سلسلے میں شفیق بھائی کو مرحبا کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج ہم احکام کے حوالے سے کچھ بطور خاص نماز پڑھنی بھی چاہیے، اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ مخصوص بعض کیفیات ایسی ہوتی ہیں، چاہے وہ مرض کے حوالے سے ہوں یا بس اوقات دیگر کچھ ایسے عوارض عارضے آ جاتے ہیں کہ جس میں عام روٹین سے ہٹ کر مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ تو آج سلسلے میں جیسا کہ مدنی کے ناظرین ہمارا ٹاپک بطور خاص ہے وہ مریض نماز کیسے پڑھے۔ بعض اوقات آنکھوں کے آپریشن ہوتے ہیں اور بعض اوقات ویسے جسمانی طور پر بھی کچھ ایسے عوارض ہیں، مرض لاحق ہو جاتے ہیں، کچھ معذور بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہر ایک کے اعتبار سے شریعت مطہرہ بڑی ایک واضح تعلیمات وہ اس کے بیان فرماتی ہے۔ تو یہاں سے ہی ہم جمیل صاحب آغاز کچھ کرتے ہیں۔ آپریشن ہونے کی صورت میں بالخصوص آنکھوں کے جب آپریشن ہوتے ہیں تو اب ڈاکٹر حضرات کی طرف سے اس کی بڑی ایک تلقین ہوتی ہے کہ آپ سجدہ اتنے عرصے تک نہ کریں، پانی کے استعمال کے حوالے سے کہ اس میں آپ یہ احتیاط برتیں، اس میں یہ کریں۔ تو اس میں کئی مریض بطور خاص وہ جو پوری زندگی ایک نمازیں پڑھنے کا معمول رہا ہے، لیکن اس حالت میں پھر وہ پریشانی میں آتے ہیں کہ ہمیں شریعت کیا چھوٹ دیتی ہے، کتنی رخصت ہے اور کتنی نہیں ہے۔ اس حوالے سے کچھ آپ رہنمائی۔ جو مسئلہ بالخصوص آپ نے آنکھ کے آپریشن کے حوالے سے بتایا ہے، تو اب آج کل جو آپریشن کا سلسلہ ہے پہلے کے مقابلے میں اب کافی جدت بھی اس میں آتی جا رہی ہے، اور آپریشن کا جو معاملہ ہے تکلیف بھی کم ہوتی ہے۔ آپریشن جو آج کل آنکھوں کے نارمل جو آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ اس میں ڈاکٹر حضرات کی طرف سے ایک تو مریض کو اپنی آنکھوں کو روشنی سے، تیز روشنی سے بچانے کا جہاں کہا جا رہا ہوتا ہے،
وہیں مریض کو اس بات کی طرف بھی پابند کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جیسے سجدے والی کیفیت میں جھکنا ہوتا ہے، جھکنے وغیرہ تو صرف نماز ہی نہیں، علاوہ نماز میں بھی آپ نے جھکنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس جھکنے سے جو آپریشن جو ہوا ہوتا ہے اس میں خرابی، یعنی ریزلٹ مثبت آنے کے بجائے نگیٹو آ سکتا ہے، ایک طرح سے آپریشن کا فائدہ نہ ہو، شاید ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اگر مریض کو طبیب حاذق مسلمان ماہر طبیب ڈاکٹرز اس بات کا حکم دیں کہ آپ کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، اس دوران آپ نے سجدے کی حالت میں جو نماز کا یہ فریضہ ہے، نارمل انداز کا جو سجدہ ہے وہ نہیں کرنا، اور ورنہ تکلیف کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں مریض کے لیے یہ رعایت ہے کہ اب وہ سجدہ کرنے کے بجائے وہ اشارہ کر لے۔ ٹھیک، مثال کے طور پہ کھڑا ہونا ممکن ہے تو کھڑے ہو کر قیام کر رہا ہے، رکوع کرنا یہ اس میں بھی جھکنا پایا جاتا ہے، اور سجدے میں باقاعدہ زمین پر پیشانی رکھ کر سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر رکوع کرنے میں جھکنا یہ بھی اگر آنکھ کے لیے مضر ہو اور سجدے کے اندر سجدہ کرنے کی کیفیت بھی مضر ہو، تو اس صورت میں اس مریض کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ رکوع کرنے کے لیے جھکے، ٹھیک ہے، جو ایک نارمل رکوع ہوتا ہے، کمر بالکل سیدھی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو سنت بھی ہے، اور رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ اپنے گھٹنوں تک ہاتھ پہنچا لے۔ اگر اس کیفیت میں آنکھ کے لیے نقصان دہ ہے یہ انداز، تو اب اس کی رعایت ہے کہ وہ رکوع کے لیے بیٹھ کر تھوڑا سا جھک لے۔ صحیح، اچھا، اب سجدے کا مرحلہ آئے گا تو سجدے میں رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکے، جیسے رکوع میں اگر اتنا جھکا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہ نارمل بیٹھ گیا، اب معاملہ آئے گا سجدے کا تو سجدے میں رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکے، تاکہ رکوع اور سجدوں کے اندر ڈفرینس رہے، فرق رہے۔ تو حتیٰ کہ اگر آنکھ کا آپریشن کسی کی اس نوعیت کا ہو جائے، اس درجے ہو جائے کہ وہ بیٹھنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے اور لیٹ کر ہی وہ نماز پڑھ سکے گا، تو بھی شریعت مطہرہ نے اس کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ جس کے لیے بیٹھ کر بھی نماز پڑھنا دشوار ہو رہا ہے، رکوع کے لیے جھکنا بھی دشوار ہو رہا ہے، تو اب اس کے لیے پھر یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز دشوار ہو جائے تو لیٹ کر بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیٹ کر بھی پڑھ سکتے، لیٹ کر بھی کوئی اس کا کوئی خاص کیفیت ہوتی ہے؟ یہ اشارے وغیرہ لیٹ کر، یعنی سر کا جو اشارہ کرنا ہوتا ہے لیٹے لیٹے؟ لیٹ کر نماز پڑھنے کے جب بھی جس بھی پوزیشن میں شریعت مطہرہ نے کنڈیشن میں جہاں رعایت رکھی ہے، تو اب ایسے مریض کو نماز پڑھتے وقت اس کو اختیار ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اس کا جیسے اس وقت قبلہ میرے دائیں جانب کو ہے، ٹھیک ہے، فیضان مدینہ کا جو ڈائریکشن ہے اس کے مطابق میرا جو ہاتھ کا اشارہ ہے یہ قبلے کی ڈائریکشن ہے۔ اب اگر کسی مریض کا بیڈ یوں لگا ہوا ہے، اچھا، ٹھیک ہے، اور وہ بیٹھ نہیں سکتا، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، لیٹا ہوا ہی ہے، اب اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ جس طرح سیدھی کروٹ پر لیٹا جاتا ہے تو یہ اس کروٹ پہ لیٹ جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، قبلہ اس طرف ہے صحیح، تو اب یہ الٹی کروٹ پہ لیٹ جائے اور اپنے سینے کو قبلے کی جانب کر لے۔ ایک صورت یہ کہ دائیں جانب قبلہ ہے تو دائیں کروٹ لیٹ جائے، بائیں جانب قبلہ ہے تو اس جانب کو لیٹ جائے۔ ایک صورت یہ ہے کہ قبلہ سامنے ہے، سامنے، یا یہ بیڈ کو بآسانی، بعض کمرے ایسے ہوتے ہیں جس میں گنجائش ہوتی ہے کہ وہ بیڈ کو، پلنگ کو، چارپائی کو، مریض جس بیڈ پہ لیٹا ہے اس کو اگر وہ قبلے کی جانب کیا جا سکتا ہے، اس انداز میں کہ مریض اگر بیٹھے تو اس کا منہ کعبے کی طرف ہو، ٹھیک ہے، اس انداز میں بیڈ کو کر لیا جائے۔ اب مریض جو ہے نا وہ لیٹ جائے اپنے بیڈ پہ، یعنی جس میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی قدرت نہ ہو تو وہ لیٹ کر پڑھے گا، تو جو لیٹ کر پڑھے گا اس کا طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لیٹ جائے۔ لیٹنے کی صورت میں ایک تو نارمل ہم جو تکیہ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تکیہ تو بالکل زمین پہ لگا ہوتا ہے اور ہمارا سر آسمان کی طرف ہوتا ہے، تو اب چونکہ نماز میں مریض کو قبلے کی طرف رخ کرنا ہے تو قبلے شریف کی طرف رخ کرنے کی صورت میں اس کو چاہیے کہ اپنے تکیے دو ایک بڑھا لے، کوئی ایسی چیز کہ تھوڑا سا یہ اٹھ جائے، جب بعض بیڈ ہوتے ہیں جو مریضوں کے پیشنٹ کے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ اٹھ جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں،
ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ تھوڑا سا اٹھ جائے تاکہ اس کا جتنا ممکن ہو سینہ چہرہ وہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہو. اب اس صورت میں پاؤں پھیلانے کا جو مرحلہ ہے تو اپنے پاؤں کو قبلے کی طرف اس طرح نہ پھیلائے کہ پاؤں کے تلوے کعبۃ اللہ شریف کی رخ پر ہوں، کہ اس طرح کعبۃ اللہ شریف کی رخ کی جانب اپنے قدموں کو پاؤں کو پھیلانا یہ مکروہ ہے. جس کے لیے ممکن ہو تو وہ اپنے پاؤں کو فولڈ کر لیں، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ لیٹے ہوتے ہیں سامنے بالکل قبلہ رخ ہوگا تو اب پاؤں بھی اس طرف ہوں گے، تو جتنی جتنا ممکن ہو. تو بعض مریضوں کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ گھٹنے اوپر کر لیں، گھٹنے سائڈ اوپر ہوتی ہے، پاؤں کی سائڈ بیڈ پہ ہو جائیں تو گھٹنے اوپر ہو گئے. تو جس کے لیے ممکن ہے تو وہ یہ کریں. البتہ اگر کوئی اتنا بالکل معذور ہو چکا ہے کہ وہ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتا اور پاؤں بھی اس کے قبلے ہی کی جانب یعنی تلوے پاؤں کے پھیلے ہیں تو اب اس کے لیے کراہت نہیں ہے. کراہت اس صورت میں جبکہ بندہ پاؤں فولڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں حرج بھی نہیں ہے، پاؤں اگر ہوتے بھی اس طرف تو کوئی معاملہ نہیں. اب اس صورت میں آپ نماز کیسے پڑھیں گے لیٹ کے؟ تو یعنی جیسے کوئی شخص لیٹا ہے تو اللہ اکبر کہے، ہاتھ باندھے، ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ قراءت کرے. اب مرحلہ آئے گا رکوع کا، تو اب یہ لیٹے لیٹے جتنا اٹھ سکتا ہے تھوڑا سا رکوع کے لیے اٹھے، یعنی اشارہ کرے کہ اب میں اپنے سر سے اشارہ کرنا ہے، آنکھوں یا بھووں اس کا اشارہ نہیں چلے گا. اپنے سر کو تھوڑا سا اٹھائے کہ وہ اشارہ بن جائے کہ اب یہ رکوع میں، یعنی اللہ اکبر. اب یہ رکوع کی پوزیشن میں، اب اس رکوع میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھے، پھر اس کے بعد نارمل ہو جائے سمیع اللہ لمن حمیدہ. صحیح. اب اس کے بعد پھر اب سجدے میں جانا ہے، تو جتنا رکوع کے لیے سر کو اٹھایا تھا جھکایا تھا اس سے کچھ زیادہ یہ سجدے کے لیے اپنے سر کو جھکائے گا، سجدے کی تسبیحات پڑھے گا. ایک سجدہ ہو گیا اللہ اکبر، اب دوسرے سجدے میں جائے گا اللہ اکبر، پھر اس کی تسبیحات پڑھے گا، پھر اللہ اکبر. یہ ایک رکعت ہو گئی. اب دوسری رکعت، پھر اس طرح تحیات میں جہاں بیٹھنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو جیسے پاؤں کی طرف کر لیں. یہ انداز جتنا ممکن ہو جس کے لیے وہ اس انداز میں نماز پڑھے گا. یعنی اس سے اندازہ لگا لیں شفیق بھائی کہ نماز کتنا اہم ترین فرض ہے کہ شریعت مطہرہ نے آدمی کے جہاں تک وہ نماز کی ادائیگی کے لیے شرعی احکام کا مکلف ہے، تو شریعت مطہرہ نے اس پہ نماز کو فرض رکھا ہے. اور یہ ہمیں مزید رعایتیں بھی نصیب فرمائی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی اہم ترین پسندیدہ عبادت جو نماز ہے، دین اسلام کا رکن ہے، تو حتی الامکان کوئی بھی مسلمان اس کی ادائیگی سے محروم نہ رہے. کھڑے ہو کر پڑھنا جو باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے اس پر قدرت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ لی جائے. بیٹھنے پر قدرت نہ ہو تو پھر حکم ہے کہ لیٹ کر اشاروں کے ذریعے نماز پڑھی جائے. جہاں بھی اس کے لیے جتنا پاسبل ہے، ممکن ہے، شریعت کی طرف سے رخصتیں بھی ہیں کہ وہ اس انداز سے نماز پڑھیں. اس سے ان ناظرین کو بھی اور ہر سننے والے کو جو بالکل جاگتے ہوئے ہوش و حواس کی کیفیت میں سب معاملات کرتے ہوئے جمیل صاحب ایسی حالت میں نماز چھوڑ دیں تو کتنے افسوس والی بات ہے. اور جب ایک نماز بھی کوئی چھوڑتا ہے تو اس شخص کا نام بلا عذر شرعی، ایک نماز بھی کوئی چھوڑتا ہے تو اس شخص کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جب تک وہ اس سے توبہ نہیں کرتا. اور توبہ نماز کی یہ توبہ تبھی توبہ سچی توبہ کہلائے گی کہ پچھلا جو نماز کا ترک کرنے والا عمل ہوا اس پر ندامت ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آئندہ ترک نہ کرنے کا عزم ہے. پھر جو اس کی تلافی ہے یعنی اس کی قضا وغیرہ وہ بھی اس کو ادا کرنی ہے. تو اس انداز سے لہذا کبھی بھی نماز وہ بلا عذر جو ہے وہ اس کو عذر تو وہ خاص کیفیات ہیں جب شریعت کسی کے اوپر اب وہ ایک طرح کا اس وقت جو اس کی کیفیت یعنی جس کو کہیں کہ نماز اس کو معاف ہو گئی. یہ کیفیات بھی بعض مریضوں کی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ بعض مریض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل قومے میں چلے گا. جی کیفیت ہوتی ہے نا. ایک تو اپنی عمر کے انتہا درجے اور بیماری کی ایک آخری اسٹیج اور عمر کا آخری اسٹیج ہے، اس میں اب وہ عقل و ہوش بھی سلامت نہیں رہتی. تو اس صورت میں ایسے شخص پر اگر 6 نمازوں کا وقت گزر گیا، ایسی جنونی کیفیت، ایسی مطلب کیفیت میں آ گیا ہے کہ اب عقل و ہوش بھی جاتے رہے، ٹھیک ہے، یعنی جنون کی کیفیت ہو گئی، یا بیماری اس طرح کی ہوئی کہ عقل پہ غالب آ گیا، اب اس کو بالکل ہوش نہیں ہے، اور وہ ایک زندہ لاش ہم کہتے ہیں ایک طرح کی.
تو اس صورت میں عام طور پہ کئی ہفتے، مہینوں، کئی دنوں تک معاملہ چلا جاتا ہے. تو اگر کسی شخص کی ایسی کیفیت ہو گئی اور 6 نمازوں کا وقت اس طرح گزر گیا کہ وہ بالکل ہوش حواس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس پر یہ نمازیں معاف، 6 نمازیں بھی معاف. اس کے آگے 10، 15، 20 دن جتنے بھی وہ اس حالت میں رہتا ہے تو ان دنوں کی نمازیں اس میں معاف. لیکن جب تک عقل و ہوش سلامت ہے تو اس صورت میں اس کو نمازوں کی ادائیگی کرنی ہوگی. اور اگر کسی کی کنڈیشن ایسی ہو گئی، جیسے بعض ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے، تو ایکسیڈنٹ میں سر کی چوٹیں ایسی آ جاتی ہیں کہ کبھی کبھار پھر وہ آدمی جاں بر نہیں ہو سکتا. صحیح. تو ہوش حواس نہیں ہو پاتے، بحال نہیں ہو پاتے. تو اس صورت میں بھی اگر کسی کی 6 نمازیں ایسے وقت میں گزر گئیں، اس طرح گزر گیا وقت کہ اس کو ہوش نہیں آیا، تو اب ان پر وہ 6 نمازیں بھی معاف ہیں. اور آئندہ جب تک ہوش نہیں آئے گا تو ایسی کیفیت میں جتنے دن، جتنی نمازوں کے وقت گزریں گے وہ نمازیں اس پہ بھی فرض نہیں ہیں. لیکن جو نماز سے محبت کرنے والے ہیں شفیق بھائی الحمدللہ، وہ ان خطرناک بیماریوں میں بھی جب ہوش میں آتے ہیں نا، جی، پہلے نماز کا لفظ. کیا بات. جیسے کہ اس کا میں واقعہ بیان کروں گا. میرے کلاس فیلو علامہ خلیل مدنی، جی اللہ تعالیٰ کی ان پہ رحمت ہو، آمین. تو ان کا بھی ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا. اس سر کی شدید ترین چوٹ آئی جس میں وہ چند دن تک اسی حالت میں رہے، یعنی ہوش بحال نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اور پھر ان کا وصال ہو گیا. شعبان المعظم کا مہینہ تھا. ان کو جب بھی ہوش آیا نا، تھوڑا سا بھی، لیکن وہ نیم بے ہوشی ہی کہیں گے. جی تو اس کیفیت میں جب بھی ان کے زبان سے لفظ نکلا تو جعفر مصلی لاؤ نماز پڑھنے، اس طرح جعفر ان کے بیٹے کا نام تھا، جعفر مصلی لاؤ نماز پڑھنی ہے. تو نماز سے محبت، دین کی تعلیم الحمدللہ، پھر اس کے مطابق عمل، پھر ماشاءاللہ باعمل، پھر مثلا عالم دین ہیں، استاد الحدیث تھے، حدیث بھی شریف پڑھاتے تھے لاہور کے اندر، اور ان کے ماشاءاللہ سینکڑوں ان کے شاگرد بھی ہیں. اللہ کریم ان کی دینی خدمات کو بھی قبول فرمائے. میں بھی ابھی ایک کسی کا پنجاب میں عیادت کے لیے گیا تو وہ ان کے بیٹے بتا رہے تھے کہ والد صاحب ان کے یہی کیفیت ہے، تقریباً 3 مہینے ہو چکے ہیں مسلسل ہی اسی حالت میں، اسی کیفیت میں کہ اب وہ اپنی ہوش و حواس میں نہیں. اور وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے والد صاحب تو رجب اور شعبان کے روزے بھی ترک نہیں کرتے تھے، نفلی روزے. اب ان کا اس دفعہ یہ رمضان اور پھر شوال، ذیقعد، یہ پورے مہینے کنٹینیو اسی طرح یہ ہیں. اللہ کریم انہیں بھی شفا دے، تندرستی عطا فرمائے. تو بعض ایسے مریض ہوتے ہیں کہ بالکل ہی ان کی یہ کیفیت، جی ہوش نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ بول پاتے ہیں، نہ اس طرح، نہ سمجھ رہے ہیں کہ کون آیا کون گیا، کیا بات کرنی ہے، کچھ بھی نہیں. تو یہ بھی بعض مریضوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں. مدنی کے ناظرین، آج کے یہ ٹاپک رکھنے کی ایک یہ حکمت بھی تھی، وجہ بھی تھی، اور ہمارے پاس ایک ویڈیو بھی ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے کہ کئی ایسے افراد ہیں کہ جو تھوڑے سے ایسے کچھ عوارضات جن کو لائق ہوتے ہیں، تو وہ جمیل صاحب بس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم پہ نماز یا ہے نہیں ہے یا ہم پڑھ نہیں سکتے، تو بس ہمیں معافی ہے. یعنی یہ ان کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. تو جو چھوٹے چھوٹے عام سر درد، بخار یا اس طرح کا چھوٹا کوئی معاملہ آ جائے اور اس کے اندر بھی سستی کر لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھی اب نماز جو ہے نا وہ نہیں پڑھی جا سکتی. ہمارے بزرگان دین کا عمل شفیق بھائی، ہم جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں ان کے بالکل برعکس تھا. بعض بزرگان دین کے سیرت میں آتا ہے کہ ان کو اگر بخار ہوتا، تکلیف ہوتی، سر میں درد ہوتا تو نماز کی طرف رجوع لے آتے اور نماز کی کثرت کر لیا کرتے تھے. کسی بزرگ کو بخار تشریف لے آیا، بخار ہوا، تو وہ شکرانے میں نماز پڑھنے لگے کہ مجھے وہ بیماری، وہ مرض آیا ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا کرتا تھا. تو ان کی سوچ دیکھیں، وہ شکرانے کے طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سا بخار ہو، سر میں درد ہو، نزلہ، چھینکیں، تو اس کے اندر نماز کو مطلب چھوڑ دیتے ہیں. بعض لوگ قضا کر ڈالتے ہیں، بعض لوگ بلا عذر شرعی جماعتیں ترک کر دیتے ہیں. تو شریعت مطہرہ نے جہاں جہاں جو چیزیں ہم پہ لازم کی ہیں تو بعض صورتوں میں ان کے حوالے سے رخصتیں بھی عطا فرمائی ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم رخصت کے دائرے میں آ رہے ہیں یا نہیں، اور کتنی رخصت کے دائرے میں آ رہے ہیں. تو شریعت مطہرہ کا کوئی بھی مسئلہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے آگے کا آپ کچھ بھی نہیں ہے. آپ معلومات لیں،
انشاءاللہ علماء اہل سنت، مفتیان اہل سنت انشاءاللہ آپ کی شرعی رہنمائی کریں گے. ہر ممکنہ صورت جو بھی ہوگی آپ کی کنڈیشن اس کے مطابق آپ کو بتائیں گے کہ اب آپ کو نماز یوں نہیں پڑھ سکتے تو اب یہ طریقہ ہے، یوں نہیں پڑھ سکتے تو اب یہ طریقہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اب اپنی اٹکل سے فیصلہ کر لیں کہ اب میں نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو میں بیٹھ کے پڑھوں گا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو اب لیٹ کے پڑھوں گا. تو ہمت کریں، فون کریں، دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کریں، رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کی جو موجودہ کیفیت اور کنڈیشن ہے تو انشاءاللہ اس کے مطابق انشاءاللہ دارالافتاء اہل سنت سے آپ کو رہنمائی دی جائے گی. ناظرین کو ہم ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد بھی انہی مسائل کو آگے لے کر جو ہے وہ بڑھتے ہیں. جی دکھائیے ویڈیو. مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسلامی بھائی کھڑے نہیں ہو سکتے اور اپنے ہاتھ بھی اپنے طور پہ نہیں اٹھا سکتے، اور ان کے لیے آسان بھی نہیں ہے کہ کوئی پتیلا لے کر آئے اور ان کو وضو کروائے. تو کیا ایسی کیفیت میں اپنے پاس یہ کوئی چھوٹا سا پتھر رکھ لیں یا ٹائل کا پیس رکھ لیں؟ میرا جو پوزیشن ہے اسی سامنے ہی رہتی ہے، میں گھوم نہیں. اچھا، یہ موو بھی نہیں کر سکتے، تو کیا یہی بیٹھ کر یہ تیمم کر لیں اور جس طرف یہ بیٹھے ہیں اسی طرف رک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یا کسی کو ان کو رخ تبدیل کر کے نماز پڑھانا ہوگا؟ ایسی صورت میں کوئی نماز کی کیا معافی مل سکتی ہے؟ یہ نماز اس صورت میں بھی پڑھنی ہوگی؟ یہ خود تیمم نہیں کر سکیں گے، یعنی اپنا ہاتھ اٹھا کر چہرے پر اور ہاتھ پہ نہیں بھر سکیں گے، کسی اور کو ہی اپنے ہاتھ مٹی والے یا پتھر پر لگا کر ان کے چہرے اور ہاتھ پہ ملنا ہوگا. تو کیا اس طرح تیمم ہو سکتا ہے؟ کوئی اور کروا دے کہ نہیں ہو سکتا؟ انشاءاللہ امید ہے آپ کے جواب سے بہت سارے ایسے جو بیمار لوگ ہوں گے ان کے لیے بھی رہنمائی کا سامان ہے. ماشاءاللہ. یہ حاج صاحب عبدالحبیب بھائی کا جو پروگرام ہے ہمدردی کے نام، یہ بطور خاص ایسے لوگ کہ جو مختلف قسم کے امراض میں ہیں ان کے پاس جانا، ان کی دلجوئی کرنا، ساتھ ساتھ یہ ان کے شرعی مسائل بھی اس طرح لیتے ہیں کہ ان کو ہم آگاہی، جیسے ان تک رہنمائی، لیکن کئی ایسے ناظرین ہوتے ہیں تو ان تک بھی ان مسائل کی وہ رہنمائی وہ پہنچے گی. تو کیا کہتے ہیں یہ جو مرض خاص ایک مریض دکھایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں خود موو بھی نہیں ہو سکتا اور باقی طہارت وضو کے یہ تو یعنی خود نہیں کر سکتا، تیمم بھی خود نہیں کر سکتا، وہ بھی کسی کو کرانا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بھائی کو شفائے کامل عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. جو بھی ان کا یہ مرض ہے، جو بیماری ہے جس کے باعث ان کے ہاتھ اور پاؤں میں از خود یہ کچھ حرکت نہیں کر پا رہے، اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، اللہ تعالی نے شفا عطا فرمائے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل. ان کی جو کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے جو جیسے اتنا تو ظاہر ہے کہ ہاتھ ان کے خود کام نہیں کر رہے، جیسے کہ سوال میں پاؤں بھی ان کے کام خود نہیں کر رہے، لگ ایسا رہا ہے کہ ان کو سہارا دے کے بٹھایا گیا ہوگا. جی ٹھیک ہے. تو فیملی کے جو ممبرز ہیں تو وہ انہیں وضو کرائیں گے، خود ان کے ہاتھ نہیں اٹھ پائیں گے وضو کے لیے، تو ان کے فیملی ممبرز جو ہیں وہ گھر والے وہ ان کو وضو کرائیں گے. ٹھیک ہے. اب وضو میں چہرہ دھونا ہے تو اب وہ احتیاط کہ جس میں ان کا بیڈ وغیرہ بھی محفوظ رہے، گیلا نہ ہو، تو ان ساری احتیاطوں کے ساتھ ان کو یعنی کوئی ٹب وغیرہ کے ذریعے چہرے پہ پانی پھیریں. جو چہرہ جس طرح چہرے کی حدود ہیں کہ بال جہاں سے جمتے وہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرے کو واش کریں، دھوئیں. اس کے بعد پھر ان کے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھلا دیں، سر پہ گیلا ہاتھ پھیر دیں اور پاؤں دونوں دھلا دیں. تو گھر کے فیملی ممبرز موجود ہیں تو وہ اگر کرواتے ہیں تو ان کو وضو ہی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی مریض خود وضو کر سکتا ہے تو خود کرے گا، کوئی خود نہیں کر سکتا دوسرا ہے جس کو کہہ کر وضو کر لے تو دوسرے کے ذریعے وضو کریں. اور اگر وضو کرنے پہ خود بھی قدرت نہیں رکھتا، دوسرا وضو کرانے والا پاس موجود نہیں ہے، تو پھر یہ صورت ہوتی ہے کہ تیمم کرے. ٹھیک ہے. اب تیمم کے لیے کوئی برتن وغیرہ مٹی کا، کوری مٹی کا برتن جو ہوتا ہے تو وہ برتن کے ذریعے تیمم کر سکتے ہیں. اگر تیمم پر کسی کو خود قدرت نہیں ہے جیسے کہ ان کی کنڈیشن ہے، لیکن یہ چونکہ وضو کے امکان موجود ہیں تو اس لیے ان کو وضو ہی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کنڈیشن کے جس میں ایک مریض کو ایسی کیفیت، ایسا شدید بخار ہے کہ جس میں وضو کرنا بھی وضو کرانا بھی ان کے لیے بیماری کو اور بڑھا دے گا. ایسی کیفیت ہے کہ بیماری اور بڑھ جائے گی تو وضو کرنے میں.
اب وہ ٹھنڈا پانی ضرر دے تو گرم سے وضو کرے، گرم بھی ضرر دے، یعنی پانی اگر ان کی بیماری کو اور بڑھا دے گا، یہ خطرہ ہے شدید اور ان کو اس کا تجربہ بھی ہے، تو پھر ایسی صورت میں شریعت مطہرہ تیمم کا حکم دیتی۔ تو اگر کوئی موجود ہے وضو کرانے والا تو وضو کرائے، وضو کرانا اگر دشوار ہو اور بیماری بڑھا دے، سبب بنے پانی کا استعمال، تو اب تیمم ہوگا، اور تیمم اب یہ خود کر سکتے ہیں تو خود کریں، اور جو ویڈیو میں کنڈیشن بتائی جا رہی ہے تو اس میں ممکن ہے کہ یہ خود نہیں کر پائیں گے تو کوئی دوسرا ان کو تیمم کروائے گا۔ تیمم کے اندر 3 چیزیں اہم ترین رکن ہیں۔ ایک ہے نیت، ٹھیک ہے، کہ میں پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ نیت کر لیں کہ میں اس تیمم کے ذریعے نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے، تو یہ پاکی کی نیت کر لیں، نماز پڑھنے کی نیت کر لیں۔ اب یہ اگر دوسرے نے جب کروانا ہے تو یہ نیت اس کی یا اس کی، کس کی؟ جو تیمم کروائے گا اس کی نیت کا اعتبار نہیں، جس کا تیمم ہو رہا ہے، جس کا تیمم، جس جو مریض پاکی حاصل کر رہا ہے، جس مریض کا تیمم کروایا جا رہا ہے اس کو یہ نیت کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ میں پاکی حاصل کرنے کی نیت سے تیمم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا میں نماز پڑھوں گا اس لیے تیمم کر رہا ہوں، یہ نیت کریں۔ اس کے بعد دوسرا فرض ہے چہرے کا مسح کرنا، تیسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرنا۔ تو اب جو بھی تیمم کرائے، مثال کے تو ابھی اس میں تو ایک لیمینیشن ہے، کوڑا جو برتن ہوتا ہے عام طور پہ تھال وغیرہ ہوتے ہیں مٹی کے، تو اس پہ جو بھی تیمم کروا رہا ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس پہ 3 دفعہ ضرب کرے گا، مارے گا۔ اس کے بعد پھر اس مریض کے چہرے پر وہ مسح کرے گا۔ مسح اس انداز میں کرنا ہے کہ کوئی بھی حصہ جو وضو میں چہرے میں دھویا جاتا ہے وہ ہاتھ پھرنے سے نہ رہے، تو اس طرح ان کے چہرے پہ مسح کرے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو اس مٹی کے برتن پہ ماریں گے اور پھر ان کے مریض کے ہاتھوں پر پھیر دیں گے، ٹھیک، اس کے بعد پھر الٹے ہاتھ پہ پھیر دیں گے۔ اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی حصہ ایسا بال وغیرہ بھی ایسے نہ رہیں کہ جن کا دھونا ضروری تھا اور ان پہ ہاتھ نہ پھرا، تو اچھی طریقے سے ہاتھ پھرا ہونا اس زمین پر اپنا وہ جو بھی پتھر لیا تھا یا جس سے بھی تیمم کر رہے اس پر مٹی ہونا، مٹی ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے ایک یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ سنگ مرمر کی کوئی ایک ٹائل چوکور سی مٹی کے ٹھیک ہے، تو سنگ مرمر کی ایک ٹائل لے لیں 1 فٹ اسکوائر فٹ والی چوکور سی، تو وہ بھی آرام اس پہ بھی ہاتھ مار کے تیمم کیا جا سکتا ہے، جو پتھر کی ہو جس میں شیشے کی تہ اس طرح کی نہ ہو، ایسی دوسری ہے تو نارمل ہو۔ تو اب اس کے اندر سب سے بنیادی چیز جیسے کہ ہمارے ان بھائی کے بتایا گیا ہے، تو اگر یہ چہرہ دھلوایا جا سکتا ہے، وضو کروایا جا سکتا ہے، تو ان کو وضو ہی کرنا ہوگا، تیمم کی اجازت نہیں ملے گی۔ خود کر سکتے ہیں تو خود نہیں کر سکتے تو کوئی دوسرا وضو کرائے، نہ خود کر سکتے ہیں نہ دوسرے کے کرانے سے وضو ہو سکتا ہے۔ اس کی صورت کیا بنے گی کہ مثال کے طور پہ کوئی ہے ہی نہیں، نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے، اب یہ تیمم کر سکتے ہیں تو تیمم کریں، ٹھیک ہے۔ ایک صورت یہ کہ بیماری بڑھ جائے گی اس وجہ سے پانی کا استعمال نہیں کر سکتے تو اب تیمم کیا جائے گا، خود کر سکتے ہیں تو خود تیمم کرنا ہوگا، خود تیمم نہیں کر سکتے تو کوئی دوسرا کروائے گا تیمم۔ اور اگر ایسا ہو کہ کچھ بھی نہ یہ خود کر سکتے ہیں نہ دوسرا کروا سکتا ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ جتنا ممکن ہو اپنے چہرے کو دیوار پہ یا سنگ مرمر کی ٹائل مثال کے طور پہ اس پہ جتنا یہ ممکن ہو ان کے لیے یہ تیمم کی نیت سے اس پہ اپنے چہرے کو پھیریں، ہاتھ کو پھیریں جتنا ممکن ہو، تو ان کو تیمم کرنا ہوگا۔ اب رہا معاملہ یہ کہ ان کا جیسے وضو ہو گیا، وضو کی صورت بنتی ہے یا تیمم، یہاں پہ یہ بھی نہیں کہ جیسے ایک تو گھر کے اندر کوئی دوسرے افراد موجود بھی ہوں، ان کا بھی کچھ اور بھی اس طرح کے جو آئے مسائل، تو اس میں بات کر یہ کہ گھر پہ بھی نہیں ہے، ان کو کوئی پکڑ کر قبلے کی طرف موو کرنے والا بھی نہیں ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب قبلہ اس طرف ہے، ٹھیک ہے، اب یوں ہیں تو یوں ہی رہنا ہے، اور ایک مریض ہے بالکل گھٹنے کھڑے ہیں تو وہ اسی طرح ان کو بٹھا دیا گیا، اب جب دل کرے بس وہ گر جائیں گے، پھر کوئی اگر آ گیا تو ٹھیک ہے تو پھر ان کو کوئی بٹھا دے گا، لیکن گھٹنے ان کے ایسے ہی فولڈ جیسے ہیں، تو اب کوئی موو کرنے والا نہیں ہے، تو قبلے کے حوالے سے بھی کوئی رخصت ملے گی؟ اب اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی آدمی استقبال قبلہ کی جہاں تک معاملہ ہے جو کر سکتا ہے
تو اس کو قبلے کی طرف رخ کرنا ہوگا. اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر قبلہ دائیں طرف ہے تو دائیں کروٹ پہ لیٹ جائے، بائیں کروٹ ہے تو بائیں کروٹ پہ لیٹ جائے، اور ورنہ یعنی لیٹ کے نماز پڑھنے کی صورت میں یا اس انداز میں اپنے بیٹ کو لگائے کہ اس کا جو پاؤں کا رخ ہے وہ قبلے کی جانب ہو، لیکن پاؤں کو یہ فولڈ کر لے اور اپنے سر کے نیچے کوئی تکیہ وغیرہ زیادہ لگا لے تاکہ اٹھا ہوا ہو اور اس کا سینہ حتی الامکان کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہو. اب مثال کے طور پہ جو ہمارے بھائی جن کی ویڈیو میں دکھایا گیا عبدالحبیب بھائی نے جن کا سوال پوچھا ہے، تو اب انہی کو ہم سامنے رکھ کے اس مسئلے کا جواب دیتے ہیں. تو اگر یہ جیسے بیٹھے ہیں، صحیح ہے، اب ان کی باڈی سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ رکوع بھی نہیں کر پائیں گے، جی جی ٹھیک ہے. تو اب اس کنڈیشن میں ان کے گھر والوں نے وضو کروا دیا یا جن صورتوں میں تیمم کی گنجائش تھی تیمم کروا دیا. اب اس صورت میں اب یہ قبلے کی جانب ان کو لیٹا دیں یا ان کے لیے بیٹھنا ممکن ہے. جی جی، جس کے لیے جس مریض کے لیے بیٹھنا ممکن ہو وہ لیٹ کے نہیں پڑے گا، وہ لیٹ کے نہیں پڑ صحیح سکتا. اب بیٹھنے کی صورت کیا ہے؟ جیسے ان کی ویڈیو سے ظاہر تھا کہ یہ بیٹھ سکتے ہیں. جی ہاں، اب انہوں نے پیچھے کوئی تکیہ لگایا ہوگا، کچھ سہارے ہوں گے جی جی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا. تو اگر کوئی مریض ایسا ہے کہ جو بیٹھ سکتا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو وہ پھر وہ لیٹے گا نہیں. صحیح، تو اب ان کے گھر والے ان کو بیٹھ کر ان کو بٹھا دیں قبلے کی جانب رخ کر کے. اب وہ چاہے کرسی پہ بٹھا دیں یا جیسے بیڈ پہ تھے تو بیڈ پہ بٹھا دیں اور کوئی سہارے کے لیے تکیہ وغیرہ کی چیز لگا دیں. اب یہ اپنے ہاتھ کو اوپر نہیں کر سکتے تو یہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے، تکبیر تحریمہ فرض ہے، تو یہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیں. تکبیر تحریمہ ہوگی، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نماز شروع کر دیں، سورہ فاتحہ وغیرہ دیگر سورت پڑھیں. اب معاملہ آئے گا رکوع کا، تو یہ رکوع کے لیے تھوڑا جھکیں، جتنا ان کے لیے جھکنا ممکن رکوع کے لیے جھکیں، رکوع کی تسبیحات پڑھیں، رکوع سے اٹھیں. سجدے میں رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکیں، تو یہ زیادہ جھک گئے، دونوں سجدے کر لیے اور اس طرح اپنی یہ 2 رکعت 4 رکعت جو بھی ان کو پڑھنی ہوتی ہیں یہ پڑھیں گے. تو اگر قبلہ رخ ہونا یعنی ممکن ہے، جتنا جس کے لیے ممکن ہے اس کو قبلے ہی کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنی ہوگی. البتہ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی اتنے عاجز ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کو ذرا سا بھی حرکت نہیں دے سکتے، ہمت طاقت ان میں جاتی رہتی ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ وہاں اگر کوئی موجود ہے تو وہ ان کو سمت قبلہ کرا سکتا ہے. تو یہ قبلے کی جانب ہونے کا ان کو کہہ دیں کہ مجھے قبلے کی جانب کر دیں. اگر کوئی بھی نہیں ہے جو انہیں سمت قبلہ کی جانب کر سکے اور یہ خود بھی ان میں ہمت نہیں ہے کہ اپنا رخ نماز کے لیے قبلے کی جانب کر پائیں، تو پھر شریعت مطہرہ نے ان کو یہ رعایت دی ہے کہ جہاں پہ بھی ان کا رخ ہے جس طرح یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اس طرح کی کنڈیشنز میں جب یہ اللہ کرے یہ مریض صحیح ہو جائیں، تو صحیح ہونے کی صورت میں ان پر گزشتہ جو ٹائم پیریڈ ایک آزمائشی گزرا ہے اور ان میں جو نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں بیماری کی حالت میں، تو ان نمازوں کی قضا ان پہ لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہو جائیں گی وہ نمازیں یعنی ان نمازوں کا اعادہ ان پہ لازم، قضا نہیں، ان نمازوں کا اعادہ ان پہ لازم نہیں ہے. جو مریض جس کنڈیشن میں نماز پڑھنے کی قدرت اور استطاعت رکھتا ہے اور اس کنڈیشن میں وہ نماز کے شرائط کے مطابق نماز پڑھتا رہا تو وہ نمازیں اس کی ہو جائیں گی. بعد صحت ان نمازوں کا اعادہ ضروری نہیں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ جو ہے کئی مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی ہیں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ میری امی جان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی اور بیٹھ کر پڑھتی ہیں اور آگے ٹیبل رکھ کر پڑھتی ہیں اور ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر سجدہ اس پر کرتی ہیں. اس طرح ان کا سجدہ ہو جاتا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. ٹھیک ہے، ایک اور کال. آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم 4 رکعات والی فرض نماز پڑھ رہے ہوں جیسا کہ ظہر کی نماز، تو کیا ہم آخری 2 رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ. یہ ایک سوال جو پوچھا کہ والدہ نماز کھڑے ہو کر وہ نہیں پڑھ سکتی اور سجدے کرنے کے لیے سامنے وہ ایک ٹیبل رکھتی ہیں. یہ کئیوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے اور میں چاہوں گا انشاءاللہ کبھی سلسلے میں ہم شروع میں ہی باقاعدہ کرسی رکھ کر اس کی نماز کا ایک پریکٹیکل وہ پورا کہ کب کب اس کو کھڑے ہو کر کب بیٹھنے کی اجازت، کب سجدہ اس پر ترک ہو رہا ہے، یعنی سجدے کی اس پر رخصت ہے تو اب کرسی پر اس کو کب اجازت ہوگی.
لیکن عام چلے ایک نارمل جو کرسی پر جس کو پڑھنے کی اجازت ہے یا صوفے پہ چارپائی پہ وہ پڑھ رہا ہے، اور اب اس کے لیے کیا لازمی ہے سامنے کوئی ٹیبل رکھے، یا جس طرح مساجد کے اندر بھی تختے والی کرسیاں ہوتی ہیں جو پہلے پیپر دینے کے لیے استعمال ہوتی تھی، اب ایسا تو یہ لازمی ہے کیا؟ جیسے مثال کے طور پہ میرے سامنے ایک ڈائس ہے، ٹیبل ہے، بہت نیچے ہی ہے نا؟ نیچے ہے جی، تو نیچے ہو اوپر ہو، تو نمازی کے لیے سجدہ کے اشارے کے لیے کوئی چیز سامنے ٹیبل کرسی کے آگے کوئی ڈائس وغیرہ ہونا ضروری نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے؟ تو وہ رکوع کرے گا، رکوع کے بعد جب سجدے کا مرحلہ آئے گا اس میں سجدے میں رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکے گا، بس یہ ان کے اوپر لازم ہے۔ ہاتھ رکھنا جو آگے ڈائس ہے، تختہ ہے، اس پہ ہاتھ رکھنا، بعض پیشانی بھی ٹکا دیتے ہیں، تو یہ رکھنا کچھ ضروری نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اچانک اگر تختے پہ کسی نے پیشانی رکھ لی، ہاتھ بھی رکھ لیا اور اس پہ وہ پیشانی ٹکا بھی دیتا ہے، تو آیا اس طرح نماز ہو جائے گی؟ تو اس سے نماز پہ کوئی حرج لازم نہیں آتا، مطلب یہ ہو کیونکہ یہ تختہ عام طور پہ ہوتا اتنا ہی ہے کہ رکوع سے زیادہ ہی جھک جاتا ہے آدمی، رکوع میں جتنا جھکیں اس سے زیادہ کچھ جھکے، بھائی یہ ضروری ہے۔ ہاں، تو یہ جو چیز ضروری تھی وہ اس میں پائی جاتی ہے، لیکن یہ تختہ سامنے ہونا کچھ ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر سجدہ کر لینے سے نماز پہ کوئی حرج بھی واقع نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک صورت ہے جو جائز نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ ایک آدمی جب بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں وہ سجدہ کر رہا ہو تو سجدہ کرتے ہوئے وہ تکیہ ہاتھ میں لے لے اور یوں سجدہ کریں، صحیح، یا کوئی لکڑی ہاتھ خود لے رہا ہے لکڑی تک، یعنی کوئی چیز پکڑ کے لکڑی لے کے اس کے اوپر ماتھے پہ اس لکڑی پہ اپنا پیشانی ٹکائے، اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور ایک نمازی کو جب حضور نے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ تقیہ اس سے لے لیا، پھر اس نے لکڑی پکڑ کے نماز پڑھنے وہ لکڑی بھی لے لی، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ ایسی چیز کہ جو نمازی نے اٹھائی بھی نہیں ہے، تو عام طور پہ ڈائس وغیرہ جو ہوتی ہیں، تختے جو ہوتے ہیں، وہ آدمی اس کو اٹھائے ہوا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس پہ اگر پیشانی رکھ دے تو اس سے نماز پہ کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، کیونکہ آدمی اس کو اٹھایا ہوا نہیں۔ ٹھیک ہے، اٹھایا ہوا نہیں، پہلے سے ہی رکھی ہوئی ہے اور اس میں کوئی کسی قدم حرج والی۔ 4 رکعت والی نماز آخری 2 رکعتوں میں صورتیں پڑھنا، آخری فرض نماز کی تیسری اور چوتھی میں قراءت کرنا واجب نہیں ہے، تاہم اگر کوئی قراءت سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا بھی لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں، حرج بھی نہیں، اور اکیلے پڑھ رہے ہیں تو بہتر ہے ملا بھی لیں۔ پہلے والی صورت میں لکھا ہے علماء نے کہ بہتر ہے کہ وہ صورت ملا لے۔ ماشاءاللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، اللہ کریم ہم سب کو درست طریقے سے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں پر پابندی اور استقامت بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔